السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل ربی زدنی علما۔ اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشین خواتین، پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن اعزاز سے نوازا ہے وہ تمام جانوروں پر سے بالکل فوقیت رکھنے والا اعزاز ہے۔ وہ اعزاز کسی کو نصیب نہیں۔ قوت شامہ یعنی سونگھنے کی قوت، وہ ہم سے زیادہ چونٹی کو نصیب ہے۔ قوت بصیرت، یہ ہم سے زیادہ ہدہد کو نصیب ہے۔ قوت سماعت، یہ ہم سے زیادہ دیگر چوپائیوں کو مقدر ہے۔ انسان کو اللہ جل جلالہ امن والہ نے جس چیز کی وجہ سے معزز، محترم، مکرم بنایا وہ ہے علم۔ اور علم چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، دونوں علوم کو اللہ تعالیٰ نے وحی ہی کے ذریعے سے نازل کیا۔ یہ بڑی نادانی ہوگی اگر کوئی یوں کہے کہ یہ علم اللہ کا علم ہے اور یہ علم دنیا کا علم ہے۔ ہم پوچھتے ہیں ٹھیک ہے بھئی دنیا کا علم، لیکن دنیا کے علم جو وجود میں آیا وہ کہاں سے آیا؟ ہر انسان کے ذہن سے آیا، اور جو ذہن اللہ نے دیا، بھئی جو ذہن اللہ نے دیا اسی ذہن میں تو یہ تمام باتیں آئیں۔ اگر آپ کشتی بنائیں یا ایروپلین بنائیں یا دنیا کی مختلف سائنسدانوں نے مختلف چیزوں کو وجود میں لایا، تو وہ تمام چیزیں کہاں سے آئیں؟ وَنَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ سے آئے۔ اللہ نے فرمایا ہم اس کے بعد مخلوقات میں ایسی چیزیں وجود میں لائیں گے جس کا تمہیں دور دور تک علم نہیں ہے، نہ تصور ہے، نہ تخیل ہے، نہ ہی تم لوگ اس کے بارے میں تدبر کر سکتے ہو۔ ایسی چیزیں ہم وجود میں لائیں گے، اور ذریعہ کون ہوگا؟ انسان ہوگا، انسان کا ذہن ہوگا۔ گویا اللہ نے وحی نازل فرماتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحی چونٹیوں پر، اللہ کی وحی مکھیوں پر، یہ تمام چیزیں دنیا سے تعلق رکھنے والی۔ اللہ کی وحی اسی طریقے سے دنیا کے اشیاء بنانے کی طرف بھی۔ تب جا کر بندروں کو بعض لوگوں نے آدھا حکیم تسلیم کیا۔ بندر کو آدھا پنساری کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ بندر کے دل میں، بندر کے دماغ میں کون سی بیماری کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا کھانا چاہیے، کیا پینا چاہیے، وہ سب کے سب بندر کو پتہ ہے۔ اسی لیے پرانے حکماں بندر کی صحبت میں رہتے تھے، بندر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، بندر کو پالتے تھے،
بندر کے ساتھ بھاگتے تھے، بندر کے ساتھ دوڑتے تھے، اور بندر کے ساتھ رہ کر ان کو یہ باتیں سمجھ میں آتی تھیں، اگر پیٹ میں درد ہو یہ کھانا چاہیے، اگر سر میں درد ہو یہ کھانا چاہیے، اگر کسی کو جلاب ہو یہ کھانا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں بندر نے انسان کو بتایا۔ اور اس سے آپ خود کتوں کو دیکھے ہوں گے، جب کتا کوئی چیز کھا کر بد ہضم ہو جاتا ہے تو کتے گھاس کھانے لگتے ہیں، کتے گھاس کھاتے ہیں۔ کیا کتوں کو کسی نے پڑھایا؟ ارے بھائی جناب، جب پیٹ میں درد ہو، جب بد ہضمی ہو، جب کھٹے ڈکار آئے تو گھاس کھایا کرو۔ تو علماء کہتے ہیں، حکماء کہتے ہیں، گھاس سے بڑھ کر بہترین ہاضمے کی چیز کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے آج بھی تمام ممالک میں، جن ممالک میں گوشت زیادہ کھائے جاتے ہیں، وہاں پر دسترخوان پر گھاس رکھا جاتا ہے، گھاس کے ساتھ گوشت لپٹ کر منہ میں رکھا جاتا ہے پان کی طرح، اور اس کو چباتے ہیں، آدھا آدھا بکرا ہضم کر دیتے ہیں، کبھی ان کو بد ہضمی نہیں ہوتی۔ اور ہم لوگ ارے بھائی تھوڑا سا کھا لیے جلاباں شروع ہو گئے، تھوڑا سا کھا لیے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، تھوڑا سا کھا لیے الٹی شروع ہو گئی، تھوڑا سا کھا لیے کئی شروع ہو گیا۔ یہ تمام اس کو بھی علم الطب کہتے ہیں۔ علم لامحدود اپنے اندر انواع رکھتا ہے، علم کے بہت سارے اقسام ہیں، لیکن وہ تمام اقسام کا تعلق وہی سے ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے یہ علم دین ہے، یہ علم دنیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں سب کے سب علم دین، بشرطے کہ آپ کی نیت آخرت کی ہو۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ میوزی پڑھاتے تھے۔ میوزی پڑھاتے وقت کسی نے آ کر کہا حضرت فلاں کا انتقال ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی جو لوگ ہمارے درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں سب نیت کریں ایصال ثواب کی، کہ جو مرحوم کی اطلاع ملی ہے نیت کرو یا اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچا دے۔ طلباء عزیز سوچنے لگے لاجک پڑھایا جا رہا ہے، لاجک سمجھایا جا رہا ہے، لاجک کی تعلیم ہو رہی ہے، لاجک میں جا کر کیا ایصال ثواب؟ اگر آپ کو کوئی یوں کہے میکس آپ لکھ رہے تھے، میکس آپ پڑھ رہے تھے، میتھمیٹکس آپ سیکھ رہے تھے، آپ کو کسی نے اطلاع دی فلاں کا انتقال ہو گیا، اگر آپ یہ نیت کیے یا اللہ جو کچھ میں میکس پڑھا اس کا ایصال ثواب آپ فلاں کو کر دیجئے، تو لوگ ہنسیں گے کہ نہیں ہنسیں گے؟ لیکن ہنسنے کی کوئی بات نہیں۔ آپ میکس پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ تاکہ میں اللہ کے سامنے حساب دینے سے پہلے اپنا حساب صحیح رکھوں، تاکہ میں حلال و حرام کا حساب صحیح رکھوں، جائز و ناجائز کا حساب صحیح رکھوں، خیر و شر کا حساب صحیح رکھوں، کتنا قرض دینا ہے کتنا لینا ہے اس کا حساب صحیح رکھوں۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم ہے اپنا حساب کر لیا کرو اللہ کے سامنے حساب کرنے سے پہلے۔ تو آپ کا حساب کتاب سیکھنا سراجی کے لیے، وراثت کی تقسیم کے لیے، جائیداد کی صحیح تقسیم کے لیے، صحیح حساب و کتاب کے لیے، صحیح تجارت کرنے کے لیے، تو آپ کا حساب کتاب سیکھنا بھی عبادت ہے۔ اسی لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات، آپ جو بھی عمل کرو، آپ پائلٹ بن رہے ہیں، ڈاکٹری پڑھ رہے ہیں، انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں، لوگ اس وقت واسطو کے پیچھے پوری دنیا تباہ ہو رہی ہے۔ یہ ہر انجینئر پاگل آتا ہے مسلمانوں کو واسطو بتاتا ہے، اور مسلمانوں میں پڑھے لکھے جاہلوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جس کو کہتے ہیں ایجوکیٹڈ الٹریٹس، پڑھے لکھے جاہل، پڑھے ہوئے ہیں لیکن جاہل ضرور ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں کیا حلال کیا حرام کیا صحیح کیا غلط، اور وہ جو منہ میں آتا ہے بکتے رہتے ہیں۔ ان ایسے احباب کو چاہیے کہ بھئی یہ جو واسطو وغیرہ کے چکر میں جو لوگ گھماتے ہیں، اکثر پڑھے لکھے لوگ آ کر پوچھتے ہیں حضرت بستر کیسا بچھانا، ایسا بچھانا، دائیں طرف بچھانا، بائیں طرف بچھانا، بیچ میں بچھانا، نیچے بچھانا، اوپر بچھانا، پاگلوں کی طرح عجیب و غریب سوال۔ عربی خبر میں جس طریقے سے سوتے ہیں اس طرح بستر بچھا لیا کرو،
اللہم بسمک اموت واحیا، روزانہ تم مرتے ہو، مرتے وقت جس طرح قبر میں لیٹتے ہیں ویسے لیٹ جایا کرو، اور اللہ سے یہ نیت کیا کرو آج میری موت ہو رہی ہے، کل صبح میرا دن ہوگا، یا اللہ آج کے دن سے بہتر دن میرا کل کا دن بنا دے، آج کی رات سے کل کی رات سے بہتر رات آج کی رات بنا دے۔ توبہ کے ساتھ استغفار کے ساتھ آدمی سوتا ہے، بس اس کا واسطو دیکھو، عام طور پر لوگ نحوست کسے سمجھتے ہیں؟ باہر نکلتے وقت بلی آ گئی، باہر نکلتے وقت کوا پکارا، باہر نکلتے وقت کو چوٹ لگ گیا، لوگ اسے منحوس سمجھ کر باز آ جاتے ہیں، پیچھے آ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جاتے ہیں۔ یہ سب کے سب کفریہ عقیدہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر نحوست ہوتی تو تین چیزوں میں ہوتی، لو كانت الشوم كان في الثلاث، لا شوم الا في الثلاث۔ مختلف قسم کے الفاظ ہیں، تو وہ ثلاث کون ہیں؟ یہ کہے گاڑی، نمبر 2 گھر، نمبر 3 بیوی، یہ تین کو فرمایا۔ گاڑی میں نحوست کیا ہے؟ گاڑی میں نحوست، گاڑی تو میں اس زمانے کا ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ تو پہلے زمانے میں گاڑی نہیں سواری کہتے تھے، گھوڑے کی سواری، اونٹ کی سواری، اور اس سواری کو نحوست کیسے؟ جو اونٹ کے اندر سستی ہو، چستی نہ ہو، مستی ہو، بات ماننے کی صفت نہ ہو، ایسے موقع پر اسے منحوس قرار دے دیا جاتا ہے۔ جو زیادہ کھاتا ہے کام کم کرتا ہے، زیادہ کھاتا ہے کام کم کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ خرچہ زیادہ آمدنی کم، خرچہ زیادہ آمدنی کم۔ اب بھائی پیٹرول میں منحوس گاڑی کس کو کہتے ہیں؟ جو میلیج کم دے، دلندر گاڑی ہے، منحوس گاڑی ہے، پیٹرول زیادہ پیتی ہے، میلیج کم دیتی ہے۔ تو جس طریقے سے پرانے زمانے میں جانور گھاس زیادہ کھاتا تھا، کام کم کرتا تھا، اسے منحوس کہتے تھے۔ اس زمانے کی منحوس کیا ہے؟ میلیج کم دینا، یہ نحوست ہے۔ اور وہ منحوس گاڑیوں کو لینے والے بڑے منحوس ہوتے ہیں۔ بعض منحوس ہیں، ایک صاحب کہنے لگے وہ غریباں دیکھتے سو میلیج جی، امیراں سب میلیج نہیں دیکھتے، شان دیکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا منحوس کے لیے، منحوس کے لیے، چلو بھی اس سے پتہ چلا وہ بھی منحوس ہے۔ یہ حضرت تھانوی سے پوچھا گیا حضرت منحوس کون ہے؟ فرمایا وہ خاندان جس خاندان میں حافظ نہ ہو، جس خاندان میں عالم نہ ہو، جس خاندان میں قادم قرآن نہ ہو، جس خاندان میں عالم شریعت نہ ہو، فرمایا وہ خاندان منحوس خاندان، دلندر خاندان، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں دلندر دریا کو گیا، جھینگے پورے بنگے ہو گئے۔ یہ مشہور مقولہ ہے۔ کیوں؟ دلندر کسے کہتے ہیں؟ دلندر اسے نہیں کہتے، دلندر اسے کہتے ہیں جس کے نسلوں میں علماء نہ ہو، جس کے خاندان میں حفاظ نہ ہو۔ اس سے بڑا منحوس کوئی خاندان نہیں ہوتا۔ مکاتب تمہارے خاندان کی دلندراگی کو دور کرنے کے یہ مراکز ہیں۔ ہم اپنے دلندراگی کو کیسے دور کریں؟ مکاتب کے ذریعے سے، مکاتب کے ذریعے سے۔ مکاتب کون ہیں؟ تحفظ قرآن کے قلعے ہیں۔ مکاتب کیا ہیں؟ تحفظ اسلام کے قلعے ہیں۔ مکاتب کیا ہیں؟ تحفظ ایمان کے مراکز ہیں۔ مکاتب کیا ہیں؟ تحفظ اخلاق کے مراکز ہیں۔ مکاتب کیا ہیں؟ تحفظ معاشرہ، تحفظ معاملہ، تحفظ اخلاق۔ یہ دار ہے، دار۔ یہ مکاتب مکتب نہیں، یہ تحریک ہے، تحفظ ایمان کی تحریک۔ یہ تحریک ہے مسلمان کو مسلمان بنائے رکھنے کی تحریک، یہ تحریک ہے ایمان پر خاتمے کی تحریک، یہ تحریک ہے سنت کی افشاء کی تحریک، یہ تحریک ہے تمام مسلمان کے بچے لگے فیوچر میں، اس کے لیے محنت ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ارے بھائی مکاتب سے کبھی کسی کو فارغ مت کیا کرو۔ یہ سب سے بڑی نادانی ہے ہماری۔ مدارس سے فارغ ہوا کرتے ہیں، جس کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ ارے بھائی مدارس کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے، لیکن مکاتب کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مکتب میں بچوں کو داخل کر دیتے ہیں، خود داخل نہیں ہوتے۔ مکتب کسی عمر کا حد بندی مکتب میں نہیں ہے۔ 3 سال سے لے کر
100 سال تک کا بچہ داخلہ لے سکتا ہے۔ 100 سال کا جب آئے گا تو اسے تو ہم طالب علم کہیں گے۔ طالب علم تو استاد کے سامنے بچہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تم عمر کے اعتبار سے بڑے ہو بھائی، لیکن علم کے اعتبار سے چھوٹے ہو۔ جب تم الف پڑھو گے، با پڑھو گے، تا پڑھو گے، سا پڑھو گے تو تم تو بچے ہوئے۔ مکاتب کو ہم نے کیا سمجھا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق کے مخاطب یہ تمام بچے ہیں۔ چنانچہ جب بھی اقرأ کہا جاتا ہے بچوں کو لا کر داخل کر دیتے ہیں، جب بھی اقرأ کہا جاتا ہے بچوں کو لا کر داخل کر دیتے ہیں، جب بھی اقرأ کہا جاتا ہے بچوں کے لا کر داخل کر دیتے ہیں۔ سرکار نے اقرأ کا پیغام بچوں کے لیے نہیں لایا، یہ بات سمجھو اچھی طرح۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی ابتدا جو اقرأ سے ہوئی ہے وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو تعلیم کے درسگاہوں میں داخل فرما کر پڑھنے کے لیے۔ کیا اقرأ کے مخاطب ہم نہیں ہیں؟ کیا قرآن بچوں کی کتاب ہے؟ بچوں کی کتاب ہر آتا ہے بے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، بچوں کو قرآن پڑھاؤ، بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ میں ہمیں ہر جلسے میں کہتا ہوں جو ختم قرآن پر انعام دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے اسے کہو ارے انسان تو ختم قرآن کے بچے کو انعام دے رہا ہے، خود کو کبھی سوچا کیا تو قرآن پاک کے ختم کیے ہوئے بچے کو انعام دینے کا لائق ہے؟ خود زندگی میں الف پڑھا نہیں، با پڑھا نہیں، بسم اللہ پڑھا نہیں، اعوذ باللہ پڑھا نہیں، سونے کی دعا جانتا نہیں، جاگنے کی دعا جانتا نہیں، بیت الخلاء کی دعا جانتا نہیں، ارے بھائی آنے کی دعا جانتا نہیں، بیوی سے ملنے کی دعا بھی نہیں جانتا، اور یہ آ کر انعام دینے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اور یہ آج پورے بنگلور میں ہم نے یوں سمجھا کہ مدرسے کو پیسہ دے دیے قرآن کی خدمت ادا ہو گئی، مسجد کو پیسہ دے دیے قرآن کی خدمت ادا ہو گئی، مدرسے کو پیسہ دے دیے قرآن کی خدمت ادا ہو گئی، بس شریعت کی خدمت کیا؟ چندہ دے ڈالو، دین کا کام ہو گیا۔ چندہ تو غیر بھی دیتا ہے۔ سنو میری بات، تمہارے سامنے مساجد والے آ کر چندہ لے رہے ہیں، چندہ دے کر بہت بڑے ترم خانی بن جانا، مدرسے کو چندہ دے کر بہت بڑے تڑکنی بن جانا، اور تم کسی معاون کا تعاون فرمانے کر اپنے آپ کو حاتم تائی نہیں سمجھ جانا۔ غیر بھی چندہ دیتا ہے۔ قدری کے راستے میں ایک مسجد ہے غیر کا بنائی ہوئی مسجد، ہندو کی بنائی ہوئی مسجد، ایک سوامی کی بنائی ہوئی مسجد، تم کیا کمال کرتے ہو بھائی؟ 100 روپے 200 روپے 500 روپے چندہ دے کر لوگ کارگزاری کیسا مولانا پڑھ رہی بچے جائی، تم نہ کلمہ معلوم، تم نہ کلمہ آتا ہے کیا؟ سب سے پہلے تمہیں تمہاری فکر کرو، خالی بچے 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 بچے، بچوں کی تو پیچھے پوری دنیا بچوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اسکول میں بھی بچے، مکتب میں بھی بچے، مدرسے میں بھی بچے، بڑے سب کے سب آڑے ٹیڑے، سب کے سب۔ آج بچے پڑھنے کے بعد گمراہ کیوں ہو رہے ہیں مجھے بتائیے؟ بچے مکتب میں پڑھ کر قرآن ختم کرنے کے بعد نشے کے عادی کیوں بن گئے؟ بچے قرآن ختم کرنے کے بعد آج وہ عیاش فحاش کیوں بن گئے؟ بچے قرآن ختم کرنے کے بعد آج ماں باپ کے ناک میں دم کرنے والے کیوں بن گئے؟ آج بچے ختم کرنے کے بعد ان کنٹرول زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ خود ماں باپ کنٹرول میں نہیں ہیں، خود ماں باپ کنٹرول میں نہیں ہیں تو بچے کیسے کنٹرول میں رہیں گے؟ یہ جتنا حلیہ تم لوگ دیکھ رہے ہو بچوں کا، یہ سب ان اساتذہ کی محنت کی بدولت ہے، ورنہ ان کا اصل حلیہ کیا ہے؟ ان کا اصل حلیہ کیا ہے؟ اصل لباس کیا ہے؟ سب کی تصویر لے کر رکھ لو، کل دیکھنا گلی میں یہ کیا لباس پہن کر گھومتا ہے۔ جو لباس پہن کر گھوم رہا ہے یہ ماں کی تربیت، یہ باپ کی تربیت، وہی تربیت اس کی اصل تربیت، یہ سب کے سب یہ ایک میک اپ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میک اپ، یہ حقیقت نہیں، یہ اصلیت نہیں۔ جب تک تم لوگ یونیفارم جس وقت اسکول کو بچہ پہن کر جاتا ہے، گھر واپس آنے کے بعد بچے کا لباس وہ لباس نہیں بناؤ گے جو لباس پہن کر وہ مکتب میں آ رہا ہے جا رہا ہے، اس وقت تک تمہارے بچے کی تربیت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ باوا چاہتا ہے بچے کو
مدرسے کا لباس میں ملبوس رکھنا، اور ماں چاہتی ہے چڈی پہنانا۔ بعض جگہوں پر الٹا، باپ چاہتا ہے چڈی بنین، ماں چاہتی ہے سنت والا لباس۔ بعض جگہوں پر دونوں کے دونوں چڈی بنین والے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ماں کا ڈریس میں بھی ہاتھ نہیں ہے۔ جتنی مائیں آئی ہوئی ہیں برقعے میں فل برقع ہے، سو اندر کا لباس، اور تمام علماء سے پوچھو فل ہینڈ پہننا عورتوں پر فرض ہے۔ جتنے مرد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب بتاؤ کہ آپ نے اپنے بیویوں کو تم نے فل ہینڈ پہنا دیا؟ فل ہینڈ پہنا دیا؟ میں نے قبول کیا، کیا خواب قبول کیا؟ ارے بھائی میں نے قبول کیا جو تم نے کہا مسجد میں بیٹھ کر، کیا خواب قبول کیا؟ اڈلی کھلانا، کپڑے پہنانا، گھر دینا، یہ تو غیر بھی دیتے ہیں جناب، معذرت کے ساتھ غیر بھی دیتے ہیں۔ تم مسجد میں بیٹھ کر میں نے قبول کیا کہا، کیا قبول کیے؟ کیا قبول کیے؟ اگر آپ آ کر علماء سے پوچھیں حضرت میں نے قبول کیا کی ذمہ داری کیا ہے، سب سے پہلی ذمہ داری حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے بتایا، میں نے قبول کیا کی ذمہ داری یہ ہے جنت تک لے جانے کا ذمہ دار تو ہے، تو جنت تک لے جانے کا ذمہ دار ہے۔ جو ہی تیری بیوی آ گئی تیرے گھر میں، تیرے اوپر فرض ہے کہ اسے سنت والا لباس پہنانا۔ کیا سنت والا لباس؟ 3 طرح کا لباس۔ تمام مرد ہاتھ اٹھا کر عہد کرو انشاءاللہ ہم سب عمل کریں گے۔ کرو گے بھائی؟ سب کرو گے؟ سب کے ہاتھ اٹھ رہی کیا؟ دیکھو سب کے ہاتھ اٹھ رہی کیا بول کو؟ دیکھو بچے بھی نیت کر لیا، ہم سب امی کو فل ہینڈ لباس پہناؤ گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرما، اللہ قبول فرما۔ ارے بھائی کیا کرنا؟ 3 طرح کا لباس۔ نمبر 1 پورا لباس ہو، ہاتھ پورا، پیر بھی پورا، اور گلا بھی پورا۔ گلا جو ہوگا وہ بھی اوپر تک، یہاں تک، پیچھے اتر کو، پیچھے وی شیپ، سامنے یو شیپ، کیا بھی ضرورت نہیں ہے، گردن تک۔ آج کل الٹا ہو گیا، پورے مولوی صاحبہ اور تمام لوگاں دیکھو کتنا فل ہینڈ پہن کو ہی، سب فل ہینڈ میں جو ایک جنا بھی ہاف ہینڈ میں نہیں ہے۔ وہ بنین والا بچہ بھی فل ہینڈ میں 600، تمہیں جی تمہیں فل ہینڈ میں 600، ہاف ہینڈ کوئی نہیں۔ یہ فل ہینڈ جو ہم نے پہنا اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ لباس۔ عورتوں کو فل ہینڈ پہننا فرض ہے، یہ سنت نہیں ہے بھائی، یہ سنت نہیں ہے، فرض۔ اگر یہ حصہ پورے دنیا کے علماء سے پوچھ لو، اگر یہ حصے پر نامحرم کی نظر پڑ گئی اس حصے پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ سب توبہ کریں گے بھائی؟ اب جو ہم لوگ انشاءاللہ عید کو کپڑے خریدیں گے نہیں خریدیں گے، نیت کرو ہماری تمام بچیوں کو بھی فل ہینڈ، تمام عورتوں کو فل ہینڈ۔ اس وقت کی سب سے بڑی قربانی، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ، یا اللہ میرے ظاہر کو نیک لوگوں کی طرح بنا، میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا۔ تو پہلا کام کیا؟ پورا کپڑا۔ نمبر 2 موٹا کپڑا۔ موٹا کے معنی بدن نظر نہ آئے، موٹا کو تو موٹا پہنا دو لوگوں کو، موٹا میں کے معنی بدن ڈسپلے نہ ہو، کیا نہ ہو بھائی؟ نمبر 3 ٹائٹ نہ ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، پورا ہو، موٹا ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو۔ یہ 3 ہی شرائط اسلامی لباس کے ہیں۔ 3 چہرہ کھلا رہ سکتا ہے، گھر کے اندر کی بات بول رہا ہوں، دونوں ہتھیلیاں کھلی رہ سکتی ہیں، دونوں قدم کھلے رہ سکتے ہیں۔ جس وقت آپ باہر نکلیں گے قدم پر سیکس، ہاتھوں میں گلوز، چہرے پر نقاب۔ یہ ہوگا مسلمان عورت کی چال، مسلمان عورت کا حال، مسلمان عورت کا مال، مسلمان عورت کے معال۔ سب کرو گے بھی انشاءاللہ؟ اب انشاءاللہ اگر ہم
عورتوں کے اندر سے نحوست. 3 باتیں بول کر میں بات ختم کرتا ہوں، وقت کا دامن بہت تنگ ہے. ہاں تو ایک تو یہ ہے کہ بھئی گاڑی کی نحوست، ہاں تو میں نے بتایا. یہ کہ عورت کی نحوست کیا؟ 3 باتیں جس عورت کے اندر ہو وہ منحوس عورت. کب پوچھے کہ تو بھی نہیں. گھر میں شکر ہے کیا؟ جی نہیں. گھر میں دال ہے کیا؟ جی نہیں. گھر میں یہ ہے کیا؟ جی نہیں. گھر میں کیا ہے؟ تو پہلے جو نہیں ہے اس کی لسٹ آتی ہے، جو ہے اس کی لسٹ نہیں آتی. اسے کہتے ہیں ناشکری والی عورت. جس عورت کے اندر ناشکری ہو اس کے زندگی میں کبھی برکت نہیں آ سکتی. اس لیے کہا شکر گزار عورت اگر صرف الحمدللہ کہے، اللہ کے طرف سے گھر میں برکت کے دروازے کھل جائیں گے. صرف الحمدللہ. کیا ماں خیریت سے ہی؟ کیا ماں؟ الحمدللہ. کیا ماں کیسے ہی؟ الحمدللہ. کیسے طبیعت؟ الحمدللہ. کیسے شوہر؟ الحمدللہ. بس اتنا بولنا سو. بعض ہمارے عورتوں کے الحمدللہ میں ایک بہت بڑی فہرست ہوتی ہے. کیسے مانگے تو کیا کی الحمدللہ کر بولے گا تو سکرات کا الحمدللہ. وہ الحمدللہ صحیح نہیں ہے، سکرات میں ہے. بعض لوگوں کا الحمدللہ بہت اوور کانفیڈنس والا، اللہ کا فضل بھائی الحمدللہ، یہ بہت اوور ہو گیا. نارمل ہونا چاہیے. کیسے میں ہی؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے. تو یہ ایک شکر گزار. نمبر 2 بے نمازی عورت منحوس. نمبر 3 بے حیا عورت منحوس. بے نمازی، بے حیا، ناشکری، یہ 3 نحوست. برکت والی عورت کون؟ نمبر 1 شکر گزار، نمبر 2 اطاعت گزار، نمبر 3 فرما بردار. نمبر 3 کون ہے بھائی؟ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ای المرأۃ خیر یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کون سی عورت بہترین عورت ہے؟ آپ نے کہا اذا نظر الیہا سرتہ، جب شوہر دیکھے تو بیوی خوش کر دے. اذا امر لها طاعتہ، جب حکم دے فوراً بات مانے. اذا غاب عنها حفظت نفسها ومالہ، جب شوہر غائب ہو جائے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور اب اس کے مال و دولت کی حفاظت کرے. تو یہ ہوئی بات عورت کے بارے میں. گھر میں نحوست کسے کہتے ہیں؟ نمبر 1 اندھیرا گھر. نمبر 1 گھر کون سا؟ البیت الذی لا يدخل فیہ الشمس يدخل فیہ الطبیب. وہ گھر جس میں سورج داخل نہیں ہوتا، اس میں بار بار ڈاکٹر آتا جاتا رہے گا. جس گھر میں روشنی ہی نہیں آتی وہ گھر منحوس گھر، کھنڈر وہ گھر نہیں. خبر میں کھڑکی نہیں ہوتی ہے تو جنت کی. لا تجعلوا بیوتکم قبورا. حضور علیہ الصلوۃ نے کہا اپنے گھروں کو قبرستان مت بنایا کرو. تو پہلا گھر اندھیرا گھر. نمبر 2 جس گھر میں مہمانوں کا آنا جانا نہیں ہوتا. مہمان آتے نہیں، جیسے اکثر گھراں میں ساس بھی نہیں آتی، سسرے بھی نہیں آتے، کوئی بھائیاں نہیں، باندرا باندری 2 دن اکیلے رہتے ہیں. وہ انسانہ رہنے کے گھر نہیں، زو. وہ اسے گھر نہیں بولتے. جس گھر میں مہمان نہیں آتے اسے گھر کہتے ہیں. اور آج کل لڑکیوں کے اندر شرط، تمہارے گھر سے بھی کون بھی نہیں آنا، انہیں تمہارے گھر سے بھی کون بھی نہیں آنا. میں کہتا ہوں تمہیں 2 دن زو میں جا کو بیٹھ جاؤ، گھر میں رونق کو. تمہارے گھر میں بھی کون بھی نہیں آنا، تمہارے گھر میں سے بھی کون بھی نہیں آنا، کہاں چلے جاؤ. یہاں کہ تو بھئی یہ شرائط لگانے کی دنیا ہے. شادی رشتوں کو جوڑنے کے لیے، رشتوں کاٹنے کے لیے نہیں. تو جس گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت نہ ہو وہ گھر منحوس گھر. تیسرا گھر جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ گھر منحوس گھر. تو نیت کرو انشاءاللہ ہم لوگ اپنے گھروں کو بابرکت گھر بنائیں گے. نمبر 1 روشنی والا گھر،
نمبر 2 عبادت والا گھر، نمبر 3 مہمان نوازی والا گھر۔ انشاءاللہ اگر یہ تمام مکانات برکت گھر میں پیدا ہونے کے لیے کیا کریں؟ فرمایا سنتیں گھر میں پڑھا کرو، اللہ گھر کے اندر برکتیں جاری و ساری کرے گا انشاءاللہ۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کرو اور اپنے بچوں کو مکاتب کے ساتھ جوڑے رکھو، مکاتب سے بچوں کو فارغ مت کرو۔ بچے اگر ناظرہ قرآن پاک ختم کر لیے ان کو دورے ناظرے کی کلاس بنا کر ان کو باقاعدہ اس میں جوڑے رکھو۔ اگر بچے ماشاءاللہ دور سے ختم ہو گئے تو حفظ قرآن پاک کے ذریعے سے ان کو جوڑے رکھو انشاءاللہ۔ اگر ہمارے مکاتب میں دور ناظرہ حفظ قرآن کا شعبہ اگر شروع ہو جائے، بچے مکتب کے اوقات میں بہترین حافظ بنیں گے۔ تو مکاتب سے چھٹی نہ دیں، چھٹی دینے پر کیا ہوگا؟ بچے وہ وقت ایرے غیرے کے ساتھ گزاریں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ جس وقت یہ مکتب سے فارغ ہوں تو ایسی عمر میں ان کو فارغ کریں جس عمر میں یہ دعوت کے ساتھ جڑ جائے۔ کس کے ساتھ جڑ جائے بھائی؟ دعوت کے ساتھ جڑ جائے، دعوت کے کام کے ساتھ جڑ جائے، مسجد وار جماعت کے ساتھ جڑ جائے، 2.5 گھنٹے کی ترتیب میں جڑ جائے، ماہانہ 3 دن جڑ جائے، کام و کاج کے ساتھ جڑ جائے، تب جا کر اسے ڈسکنیکٹ کرو مکتب سے، ورنہ اس وقت تک مکتب سے جڑے رکھو انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے مکاتب کو نمونہ والا مکتب بنائے گا، بہترین مکتب بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی بات سے پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔